سوال یہ پوچھا گیا کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی میں مختلف پتھر نیلم، یاقوت، زمرد یا عقیق وغیرہ یہ لگوا کر اس انگوٹھی کا پہننا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر تو صرف اور صرف کسی نے خوبصورتی کے لیے چاندی کی کوئی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اندر کوئی مختلف رنگ کے پتھر لگوا لیے صرف فیشن یا خوبصورتی کے لیے، تو اس عقیدے اور نیت سے تو یہ انگوٹھی پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ کر انگوٹھی 1 یا 2 یا 3 یا 4 پہنتا ہے کہ یہ پتھر ہے یاقوت تو یہ میری روزی برکت ڈالے گا، یہ نیلم ہے تو مجھے بیماریوں سے بچائے گا، یہ جو ہے وہ اور کسی فیروزہ ہے یاقوت یا کوئی بھی ہے وہ میں اگر پہنتا ہوں تو میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، میں بیماریوں سے بچ جاؤں گا، تو یہ عقیدہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ انسان کو اپنے رب پہ توکل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کے اوپر جو اصل اثرات پڑتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق وہ اس کے اپنے اعمال کے ہی نتائج ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے تو دنیا میں بھی اچھے اثرات اور نتائج ملیں گے، آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ لیکن اگر اعمال برے ہوں تو پھر انسان یہ سمجھے کہ پتھر مجھے بچا لے گا، تو یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے کہ انسان اپنی عقیدے پتھروں سے جو ہے وہ پوری جوڑ چکا ہے اور اپنی حوائج ان سے، اپنی حاجتیں ان سے پوری کروا رہا ہے، تو یہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں، ناجائز ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور وہ انگوٹھی بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق جو وزن بیان کیا گیا ہے کہ وہ انگوٹھی کا وزن 4 ماشے سے کم ہو، وہ انسان کو پہننی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں پہننی چاہیے۔ تو لہذا احادیث کے اندر اس بات سے منع کیا گیا مختلف چیزوں کے اندر کہ ایسا کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہ کرے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو صرف اس لیے چوما تھا کہ وہ میرے آقا نے چوما تھا، تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ انک لا تضر ولا تنفع، کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان کی نیت کیا تھی، تو ہمیں انہی کے پیچھے جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا پتھروں سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا یہ صرف اور صرف لا علمی ہے اور کچھ نہیں۔